السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہوگا، یعنی 157۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول، الذین جو، وہ لوگ جو، لوگ بریکٹ میں کریں، یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، یا کے معنی وہ، اور جو آخر پہ واو نون ہے اس کا یہ جمع کی علامت ہے، تو جو اس کے اندر باقی لفظ بچتا ہے تابعین، تو اردو میں آپ ایک لفظ تابع بولتے ہیں، تے الف بے عین تابع۔ تابع کون ہوتا ہے؟ جو بندے کی پیروی کرے۔ اور ایک لفظ اردو میں اتباع بولتے ہیں، الف تے بے الف عین اتباع۔ تو یاد رکھنے کے لیے یہ دونوں لفظ آپ کو بتائے ہیں۔ یتبعون وہ سب پیروی کرتے ہیں، الرسول رسول کی، یہ اس رسول سے مراد خاص رسول ہے، الف لام لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے۔ الرسول النبی الامیہ، کیسے رسول؟ جو نبی ہیں اور امی ہیں، امی نبی ہیں۔ الذی جو، یجدونہ وہ سب پاتے ہیں اس کو، یہ شروع کا یا کے معنی وہ، آخری ہو کا معنی اسے، اور پھر وہ واو نون آ گیا جو جمع کی علامت ہے، تو جیم دال والا بچا، تو اس کو اگر آپ اردو کا لفظ وجود بنائیں، اس میں سے واو جیم واو دال وجود، جیم دال موجود ہے، اور واو جیم واو دال وجود موجود، موجود ہونا وجود ہونا، یہ پانا اس کا معنی ہے۔ یجدونہ وہ پاتے ہیں اسے، مکتوباً لکھا ہوا، کاف تابہ آپ نے کل بھی پڑھا تھا، کتاب کیا ہوتی ہے؟ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور مکتوب اسی لیے خط کو بھی کہتے ہیں، تو مکتوباً لکھا ہوا، عندہم ان کے پاس، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، تورات اور انجیل میں، یامرہم وہ امر کرتا ہے انہیں، وہ حکم دیتا ہے، امر کے معنی حکم دینا، الف میم رے، امر کی جمع اوامر، اور امر کی جو اپوزٹ ہے وہ آپ بہت بار پڑھ چکے، نہیں اور امر حکم دینا، یا امرہم وہ حکم دیتا ہے انہیں، شروع کا یا کے معنی وہ، اور آخری جو ضمیر ہم ہے اس کے معنی انہیں، بالمعروف نیکی کا، معروف کا، ینہا ہم اور انہیں منع کرتا ہے، وہی بات آ گیا نہیں، نون ہا اس میں موجود ہے، چھوٹی یہ لگا دیں تو نہیں بن جائے گا، اور جو اردو کا نہیں ہے جسے ہم نو کہتے ہیں تو یہ وہ لفظ بن سکتا ہے، ینہا ہم اور وہ روکتا ہے انہیں، منع کرتا ہے، عن المنکر منکر سے، برائی سے۔ یہاں اردو کا لفظ انکار بھی بن سکتا ہے، اور انسانی فطرت جو ہے وہ برے کام سے انکار ہی کرتی ہے۔ وَيُحِلُّ اور وہ حلال کرتا ہے، ہا لام لام اس میں موجود ہے، اور حلال بنانے کے لیے لام کے بعد الف لگا دیں تو حلال بن جائے گا، جو حرام کا اپوزٹ ہے، اور اردو میں حلت بھی ہم کہتے ہیں، اور یہ یا جو شروع میں اس کا معنی وہ، یحلُّ
وہ حلال کرتا ہے لہم الطیبات، لہم ان کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیز۔ طیب یہ آپ پہلا کلمہ جب سکھاتے ہیں، ویسے پہلا دوسرا تیسرا کسی حدیث میں نہیں ہے، تو یہ جو کلمہ ہے طیبہ، اس کو اسی لیے کہتے ہیں طیب معنی پاک۔ وَيُحَرِّمُ اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان پر، علیہم الخبائث خبیث چیزیں۔ خبیث کیا ہوتی ہیں؟ خبیث کون ہوتا ہے؟ ناپاک، خبث، یہ لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ وَيَدَعُ اور وہ دور کرتا ہے، اور یا وہ دعاد اور عین ہے، اردو میں ہم زواد پڑھ لیتے ہیں، تو دور کرنا، اتار پھینکنا، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ عنہم ان سے، اسرہم ان کا بوجھ، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ وہ ان سے ان کا بوجھ دور کرتا ہے۔ والاغلال التی اور اغلال، اغلال جمع ہے غل کی، غین لام غل، غل کے معنی توق، غل کے معنی زنجیر، غل کے معنی ہتھ کڑی جو باندھ دیتے ہیں۔ التی جو کانت تھے، علیہم ان پر، فالذین آمنوا پس وہ جو ایمان لائے، آمنو کو دیکھیں تو الف میم نون اس میں ہے، تو یہاں سے آپ ایمان بنا سکتے ہیں، میم سے پہلے یہ لگا دیں اور میم کے بعد الف لگا دیں تو ایمان بن جائے، بے ہی اس پر۔ وَعَذَّرُوهُ اور سب نے حمایت کی اس کی، اور جو آخر پہ ہا ہے، ہا پہ شو اس کی، اور جو پیچھے واؤ ہے الف میں، یہ اصل میں یہ واؤ الف تھا جو جمع کی علامت تھی، لیکن جب آگے ایک اور ضمیر لگی تو الف کو آسانی کے لیے گرامر کے ساتھ اڑا دیا گیا۔ تو عین زال، عین زادہ اس کا روٹ ورڈ ہے، آج نئے لفظ 3-4 آئے ہیں، آپ نے یاد کرنے۔ اس کا ایک معنی ہے حمایت کرنا، اس کا دوسرا معنی ہے عزت و تکریم کرنا۔ تو ان سب نے اس کی کس کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، عزت و تکریم کی۔ اس کو دیکھ لیں کہ عین زا موجود ہے تو معزز بنانے کے لیے میم عین سے معزز ہوتا ہے، عزت والا، تو جس کی تکریم کی جائے، عزت کی جائے۔ وَنَصَرُوهُ اور اس کی نصرت کی، نصرت کیا ہوتی ہے؟ مدد ہوتی ہے وہ، اور اسی لیے ناصر مدد کرنے والا، اور نصیر وہ بھی مدد کرنے والا۔ تو ایک صورت بھی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، 30ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، اللہ چاہے گا تو مدد کرنا۔ نصرت عام لفظ ہے اردو کا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ اور اتباع کی، یہ وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھا، الف تابا الف عین اتباع، تابع جو میں نے کہا تھا، النور نور کی، انہوں نے نور کی پیروی کی۔ کون سا نور؟ الذی جو انزل نازل کیا گیا، آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمان سے، یہ ساری نور ہیں، قرآن نے اس کو جگہ جگہ نور کہا ہے۔ تو یہ لفظ یاد رکھنے کہ وہ نازل کی گئی ہیں، پیدا نہیں کی گئی۔ الذی انزل جو نازل کیا گیا، معہو اس کے ساتھ، کس کے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، وہی اس کا معنی ہم کرتے ہیں، تو تفسیر کے لیے ہم لوگ بھی لے آتے ہیں درمیان میں۔ ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں،
मुफलिहून को देखें तो फा, लाम और हा इसके अंदर मौजूद है। फलाह व बहबूद आप उर्दू में और फारसी में ये लफ्ज़ बोलते हैं। फलाह भलाई। बड़ी लंबी आयत है, तो आइए हम इसका बामुहावरा तर्जुमा देखेंगे, फिर इसकी तफसीर करेंगे। एक ही आयत पढ़ेंगे आज। वो लोग जो रसूल उम्मी नबी की पैरवी करते हैं और वो जो उसको अपने पास अपनी किताबों में अपने पास ही करें, तौरात में और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, और वो उन्हें नेकी का हुक्म देता है और उन्हें बुराई से रोकता है, और वो उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल करता है और खबीस चीज़ें, नापाक चीज़ें उन पर हराम करता है, और उनका जो बोझ था उसको दूर करता है, और उनके गले के जो तौक थे, गले को ब्रैकेट में करें, जो तौक थे उन पर, उनको भी दूर करता है। जंजीरें थीं, तौक थे। बस वो जो उस पर ईमान लाए और उसकी हमायत की, उसकी इज़्ज़त व आबरू की, तकरीम की, ताज़ीम की, और उन्होंने उसकी मदद की, हमायत की, नुसरत की, और उस नूर की पैरवी की जो उस पर उसके साथ नाजिल किया गया, यही वो लोग हैं, यही वो हैं, लोग को ब्रैकेट में करेंगे, जो फलाह पाने वाले हैं। आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कल के सबक में मज़मून था उसी को जारी रखा है कि अल्लाह अपनी रहमत किन लोगों के लिए लिख देगा? जो लोग क्या करते हैं? परहेजगारी इख्तियार करते हैं। कल के सबक वाली बात कर रहा हूँ। और जो ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अगली शर्त जो है, तीन तो वो होगी ना कल वाली, परहेजगारी, ज़कात देना और हमारी आयतों पर ईमान लाना, और वो जो उम्मी रसूल पर ईमान लाते हैं, उम्मी रसूल की पैरवी करते हैं। अब उम्मी का माना मैंने तर्जुमा पढ़ाते उम्मी ही कर दिया था। उम्मी उस शख्स को कहते हैं जो लिखना और हिसाब किताब पढ़ना, इस लिखना पढ़ना ना जानता। आम मुआशरों में जो लोग लिखना और पढ़ ना सकते हों, उनको उनमें ये एक नक्स और कमी गिनी जाती है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहना अल्लाह का कुरान में, ये आपकी खूबी है। खूबी कैसे है? असल में लिखना और पढ़ना क्यों किया जाता है कि कोई नॉलेज, इल्म हासिल हो बंदे को। ये एक तरीका है इल्म हासिल करने का, लिखना पढ़ना। और अगर किसी को अल्लाह डायरेक्ट ही वो सारे इल्म दे दे जो लोग लिख पढ़ के भी ना हासिल कर सकें, तो ये कितनी बड़ी बात है। और फिर जब बंदा किसी से पढ़ता है तो वो उसका उस्ताद माना जाता है, उसकी इज्जत तकरीम शागिर्द से ज़्यादा होती है, शागिर्द उसकी इज्जत तकरीम करता है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी इंसान से पढ़ना और लिखने का पाबंद नहीं किया गया कि वो अल्लाह के फजल व करम से पूरी मखलूक़ात में आला और अफजल थे, और उनसे कोई बढ़कर इज्जत और दर्जे में और बुलंदी में और किसी भी अंदाज में उनसे बड़ा नहीं था अल्लाह की मखलूक में से। तो ये आपकी खूबी है। फिर एक और बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी से पढ़ा नहीं, किसी से आपने समझा नहीं, और किताब ऐसी दे दी जिसको उस दौर के शोरा एक आयत ना ला सके, कुरान जैसी। तो ये साबित करना भी मकसूद था कि ये कलाम इनका अपना नहीं है, ये तो वाकया ही अल्लाह की तरफ से। अगर आप बहुत बड़े
پڑھے لکھے ہوتے دنیا کے لحاظ سے تو لوگ کہتے جی ان کی اپنی تخلیق ہے اور یہ خود کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس میں اس کو بھی ڈیفینڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، یہ لکھنا پڑھنا کس سے سیکھا نہیں، لیکن پوری کائنات کے علماء اب آپ کی باتیں کر کے ہی مختلف کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ کی حکمت برے برے فرامین کو کی تشریح اور تفسیر ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ اب تو غیر مسلم بھی ماننے لگ گئے جو عقل رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں ان کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ آپ کی بڑی ساری بشارتیں اور نشانیاں تورات اور انجیل میں تھیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ ہٹ درمی کی بنیاد پر مکر گئے ان کے علماء جو تھے۔ اور آگے خوبی اور کیا بتائی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیسا عظیم پیغمبر تھے آپ، کتنے عظیم پیغمبر تھے۔ آج بھی دیکھ رہے دنیا میں جتنی خیر ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے، اور برائی کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، خواہ کسی مذہب سے ہو، اور وہ تمہارے لیے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ بھی کیونکہ اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ چیز کس انداز میں نفع میں ہے اور کس انداز میں نقصان میں ہے، تو پھر اللہ ہی بتائے گا، اور اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے۔ تو آپ پھر جو چیزیں آپ نے حلال کی ہیں وہ پاکیزہ ہیں، اور جن کو آپ نے حرام کہا ہے وہ نقصان دہ ہیں، اور یہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، پیغمبروں کے ذریعے اللہ بتاتا ہے۔ دیکھیں نا، پیدا اللہ کرے، ساری نعمتیں اللہ دے، اور حلال حرام میں ہم کسی اور کی بات مانیں اللہ کو چھوڑ کر۔ این اسی طرح پوری زندگی میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانیں، نعمتیں اس کی کھائیں، اور آگے جو ان کے گلے میں طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں، اور جو ان پر بوجھ تھا اس کو دور کرتے ہیں۔ اس سے مراد کو ان پر وزن نہیں لدا ہوا تھا جو انہوں نے خود سے یا پہلی شریعتوں کے اندر جو چلا آ رہا تھا، جو ان کے لیے بھاری بھرکم قسم کے احکامات تھے، اس کو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کیا۔ جیسے پہلی شریعت میں اگر کسی کپڑے پر کوئی پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا، کپڑے کو کاٹیں۔ حائضہ عورت جو ہے وہ خاوند کے ساتھ اٹھ بیٹھ کھا پی نہیں سکتی تھی، تو کتنا مشکل کام تھا۔ اس طرح کی چیزوں کو آپ نے دور کیا۔ یہ ان کے گلوں میں طوق اور ان کے وزن کہا گیا ہے، ان پر بوجھ تھا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، کس پر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے بخشش کے لیے، اور پھر ان کی عزت و تکریم کی اور ان کی مدد کی، نصرت کی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہی بس اس طرح کرنا چاہیے۔ تن من دھن سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور عزت بھی کی اپنی جان سے بڑھ کر۔ اور اگلی بات کہ اس نور کی پیروی کی جو ان پر اترا، ان کے ساتھ نازل کیا گیا قرآن، یعنی جو قرآن کو چھوڑ دے صرف حدیث سینے سے لگائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور صرف قرآن کو کہے کہ اس میں سب کچھ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سینے سے نہ لگائے تو دین مکمل نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے گارنٹی دے دی، اعلان فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے آپ کے رحیم ہونے کے ناطے، آپ کے غفور ہونے کے ناطے آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں ہم میں بھی پیدا کر دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔